اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ، علم اور مال میں فرق، ایک خط کا جواب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم اور مال میں فرق ہے، وہ یہ کہ مال کو جتنا خرچ کرو گھٹتا ہے اور علم کو جتنا خرچ کرو اتنا بڑھتا ہے۔ اگر علم کہیں گھٹ جایا کرتا تو جو حافظ قرآن شریف پڑھانے بیٹھتا تو جتنی آیتیں بچوں کو سکھلایا کرتا خود بھول جایا کرتا، اس کا علم دوسروں کے پاس منتقل ہو جایا کرتا، حالانکہ جتنا پڑھاتا ہے اتنا استاد پرانا ہو جاتا ہے، اس کا علم ترقی کر جاتا ہے۔ غرض علم کو جتنا خرچ کرو بڑھتا ہے، دولت جتنی خرچ کرو گھٹتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مال کی حفاظت مالک کو کرنی پڑتی ہے۔ 4 پیسے ہوں گے تو آپ کو فکر ہے کہ رات کو کوئی چور نہ آ جائے، تو آپ کو خود مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور علم عالم کی حفاظت کرتا ہے۔ عالم کو ضرورت نہیں، علم خود بتائے گا کہ یہ خطرے کا راستہ ہے یا نجات کا، تو علم اپنے عالم کی خود حفاظت کرتا ہے، مگر مال اپنے مالک کی حفاظت نہیں کرتا، مالک کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ جب ظاہر بات ہے کہ مال آئے گا تو 100 مصیبتیں ساتھ لے کر آئے گا کہ حفاظت کرو چور سے اور اس سے وغیرہ وغیرہ، اور علم آئے گا تو احسان جتلاتا ہوا آئے گا کہ میں تیرا محافظ ہوں، میں تیری خدمت کروں گا، میں تجھے نجات کا راستہ بتلاؤں گا۔ تو علم جیسی چیز اگر کوئی سکھلائے تو سب سے بڑا محسن ہے کہ اس نے دنیا اور آخرت کا راستہ کھول دیا۔ دولت سے راستے نہیں کھلتے، اس سے تو آدمی بہکتا ہے، سوائے اس کے کہ وہاں بھی علم ہی کام آتا ہے۔ اگرچہ علم کے مطابق کمائے اور علم کے مطابق خرچ کرے تو دولت کما دے گی، اگر جاہلانہ طریقے سے کمائے، حلال و حرام کے امتیاز نہ کرے اور خرچ کرنے میں حلال و حرام کا امتیاز نہ ہو تو دولت مصیبت بن جاتی ہے۔ اب تک تو ہم عقیدے سے سمجھتے تھے کہ بھائی دولت کو بیجا طریقے سے کماؤ تو مصیبت بن جاتی ہے، مگر آج تو دنیا میں مشاہدہ ہو رہا ہے، یعنی جن کے پاس ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت تھی آج وہ مصیبت میں مبتلا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے دولت نکلے جان تو ہماری بچ جائے۔ کوئی پہاڑوں میں چھپ رہا ہے، کوئی سمندر میں ڈال رہا ہے، مگر گورنمنٹ ہے کہ کھوج نکال کر ان چیزوں کو نکال رہی ہے، تو مالداروں پر ایک عجیب مصیبت گزر رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس وقت ہم جیسے لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی تھوڑے سے پیسے کافی ہیں، جو غریب یا زاہد تھے، آج انہیں عمرہ سے کہنے کا موقع ہے کہ بھائی آرام میں تو ہم ہیں، تمہاری دولت نے تمہیں فائدہ نہیں دیا، ہماری غربت نے ہمیں فائدہ دیا۔ فقیر کے گھر گورنمنٹ کا کوئی آدمی نہیں آئے گا کہ ٹیکس ادا کرو، وہ کہے گا کہ میرے ہاتھ پہلے ہی کچھ نہیں، میں کہاں سے ادا کروں۔ وہ آرام سے ہے، اور جس کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہم کچھ نہیں رکھتے، اس لیے غم بھی کچھ نہیں رکھتے، ہم دستار بھی نہیں رکھتے، پیچ و غم کہاں سے رکھتے؟ جس پر دستار ہوگی وہ پیچ و غم کی فکر کر لے۔ یہاں تو دستار ہی لاپتہ ہے، یہاں کپڑا ہی لاپتہ ہے، توکلی اور دامن کی فکر کیوں ہوگی؟ بہرحال جو لوگ آج کم یعنی ضرورت کے مطابق رکھتے ہیں وہ آرام میں ہیں، اور جو زیادہ رکھتے ہیں وہ مصیبت میں ہیں۔ مگر کیوں مبتلا ہیں؟ صرف زیادہ رکھنے کی وجہ سے نہیں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم مفلس اور قلاش بنو، ناجائز طریقے پر زیادہ رکھتے ہو اس لیے پریشان ہو۔ جس کے پاس جائز طریقے سے ہے وہ آج بھی پریشان نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جائز راستے پر چلنا ہمیشہ راحت کی وجہ بنتا ہے، ناجائز راستوں پر چلنا ہمیشہ مصیبت کی وجہ بنتا ہے، چاہے وہ قانوناً ناجائز ہو یا شرعاً جائز ہو۔ جب کسی ناجائز چیز کا آدمی ارتکاب کر لے تو مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ نوٹ: اوپر دیا مضمون ایک صاحب جن کے پاس کافی مال تھا اور کافی رقم تھی، اچانک ان پر نامناسب حالات آئے کہ راتوں رات ان کا سارا مال ختم ہو گیا۔ چونکہ وہ عالم بھی تھے اور مال والے بھی تھے، راتوں رات ایسے حالات آئے، انہوں نے خط لکھا۔ اس کے جواب میں یہ مضمون لکھا ہے: اللہ تعالیٰ نامناسب حالات سے سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔